सभी कहानी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। साहित्यपुरम के इस YouTube चैनल पर हम बहुत सी रोचक और मनमोहक कहानियों का संकलन कर रहे हैं। आज की कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो है असगर वजाहत के द्वारा लिखित शाह आलम कैम की रूहें। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। शाह आलम कैंप में दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन रातें क़यामत से कम नहीं होती हैं। ऐसी नफसा नफसी का आलम होता है कि अल्लाह बचाए। इतनी आवाज़ें होती हैं कि कान पट्टी में भी आवाज़ें रुकती ही नहीं है, सब सुनाई देती हैं। चीख पुकार, शोर गुल, रोना चिल्लाना, आहें शिस्कियाँ सब सुनाई देता है। रात के वक्त रूहें अपने बाल बच्चों से मिलने आती हैं। अपने यतीम बच्चों के सिरों पर हाथ फेरती हैं, उनकी सूनी आँखों में अपनी सूनी आँखें डालकर कुछ कहती हैं। बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। जिंदा जलाए जाने से पहले जो उनकी जिगर दोस्त चीखें निकली हैं वो उस पृष्ठभूमि में घूमती नज़र आती हैं। सारा कैंप सो जाता है तो बच्चे जागते हैं। उन्हें इंतज़ार रहता है अपनी माँ को देखने का, अब्बा के साथ खाना खाने का। कैसे हो मिराज? अम्मा की रूह ने सिराज के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। अम्मा तुम कैसी हो? माँ खुश नज़र आ रही थी। बोली, सिराज अब मैं रूह हूँ, अब मुझे कोई भी जला नहीं सकता। अम्मा क्या मैं भी तुम्हारी तरह हो सकता हूँ? सिराज ने बड़े ही मासूमियत से पूछा। शाह आलम कैंप में धरती। आधी रात के बाद एक औरत घबराई बौखलाई रूह पहुँची जो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। उसका बच्चा न उस दुनिया में था ना ही कैंप में था। बच्चे की माँ का कलेजा फटा जाता था। दूसरी औरतें भी रूहें भी इस औरत के बच्चे को तलाश करने में लगी थी। उन सब ने मिलकर कैंप छान मारा, मोहल्ले में गईं और वहाँ पे देखी घर धूं धूं करके जल रहा था पूरा। चूँकि वे रूहें थीं इसलिए वो जल नहीं सकती थी। इसी कारण वो जलते हुए मकानों के अंदर घुस गईं। कोना कोना छान मारा लेकिन वो बच्चा ना मिला। आखिर सभी औरतें रूह दगाइयों के पास गईं। वे कल के लिए पेट्रोल बम बना रहे थे, बंदूकें साफ कर रहे थे, हथियार चमका रहे थे। बच्चे की माँ ने उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछा तो वो हंसने लगे और बोले, अरे पगली औरत, जब 10-20 लोगों को एक साथ जलाया जाता है तो एक बच्चे का हिसाब कौन रखता है? पड़ा होगा किसी राख के ढेर में। माँ ने कहा, नहीं मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। तब किसी दंगाई ने कहा, अरे ये उस बच्चे की माँ तो नहीं जिसे हम त्रिशूल पर टांग आए। शाह आलम कैंप में आधी रात के बाद रूहें आती हैं। रूहें अपने बच्चों के लिए स्वर्ग से खाना लाती हैं, पानी लाती हैं, दवाएं लाती हैं और बच्चों को देती हैं। यही वजह है कि शाह कैंप में न तो कोई बच्चा नंगा भूखा रहता है और न बीमार। यही वजह है कि शाह आलम कैंप बहुत मशहूर हो गया। दूर दूर मुल्कों में उसका नाम हो गया। दिल्ली से एक बड़े नेता जब शाह आलम कैंप के दौरे पर गए तो बहुत खुश हुए और बोले, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो देश के सभी मुसलमान बच्चों को पहुँचा देना चाहिए। शाह आलम कैंप में आधी रात के बाद जब रूहें आती हैं, रात भर बच्चों के साथ रहती हैं, उन्हें निहारती हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। सिराज अब तुम घर चले जाओ। माँ की रूह ने सिराज से कहा। घर?
سراج بالکل سہم سا گیا، اس کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں ناچنے لگیں۔ ہاں، یہاں کب تک رہو گے؟ میں روز تمہارے پاس آیا کروں گی۔ نہیں نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کبھی دھواں، آگ؟ نہیں۔ چیخوں کا شور؟ نہیں۔ اماں میں تمہارے پاس اور ابو کے ساتھ رہوں گا۔ تم ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو سیکو؟ بھائی جان اور آپا بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، انہیں بھی تو ہم لوگوں کے ساتھ ہی جلا دیا گیا تھا نا۔ تب تو میں گھر چلا جاؤں گا اماں۔ شاہ عالم کیمپ میں آدھی رات کے بعد ایک بچے کی روح آتی ہے۔ بچہ رات میں چمکتا ہوا جگنو جیسا لگتا ہے، ادھر ادھر فڑفڑاتا اور پھرتا ہے، پورے کیمپ میں دوڑا پھرتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تتلاتا نہیں، صاف صاف بولتا ہے، ماں کے کپڑوں سے لپٹا رہتا ہے، باپ کی انگلی پکڑے رہتا ہے۔ شاہ عالم کیمپ کے دوسرے بچوں سے وہ بہت الگ اور بہت خوش رہتا ہے۔ تم اتنے خوش کیوں ہو بچے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ یہ تو سب جانتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے۔ کیا؟ یہی کہ میں ثبوت ہوں۔ ثبوت؟ کس کا ثبوت؟ بہادری کا ثبوت ہوں میں۔ ارے کس کی بہادری کا ثبوت ہو تم؟ ان کی، جنہوں نے میری ماں کا پیٹ پھاڑ کر مجھے نکالا تھا اور میرے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ شاہ عالم کیمپ میں آدھی رات کے بعد روحیں آتی ہیں۔ ایک لڑکے کے پاس اس کی ماں کی روح آئی۔ لڑکا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ماں آج تم اتنی خوش کیوں ہو؟ سراج، میں آج جنت میں تمہارے دادا جی سے ملی تھی، انہوں نے مجھے اپنے ابا سے ملوایا، انہوں نے اپنے دادا سے، سکڑ دادا، تمہارے نگڑ دادا سے بھی میں ملی آج۔ ماں کی آواز خوشی سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ سراج، تمہارے نگڑ دادا ہندو تھے، ہندو سمجھے؟ سراج، یہ بات سب کو بتا دینا، سمجھ گئے؟ شاہ عالم کیمپ میں آدھی رات کے بعد روحیں آتی ہیں۔ ایک بہن کی روح آئی۔ روح اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے روح کو اس کا بھائی سیڑھیوں پر بیٹھا دکھائی دے گیا۔ بہن کی روح خوش ہو گئی، وہ جھٹپٹ سے بھائی کے پاس پہنچی اور بولی، بھیا، بھائی۔ بھائی نے سن کر بھی انسنا کر دیا، وہ پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھا رہا۔ بہن نے پھر کہا، سنو بھیا۔ بھائی نے پھر سن کر انسنا کر دیا اور نہ ہی بہن کی طرف اس نے دیکھا۔ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو بھیا؟ بہن نے زور سے کہا اور بھائی کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ وہ جھپٹ کر اٹھا اور بہن کو بری طرح پیٹنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے لڑکی سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ بھائی اسے پیٹنے لگا۔ بہن نے کہا، نہیں سلیمہ، نہیں، تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ بزرگ پھٹ پھٹ کر رونے لگا اور بھائی اپنا سر دیوار پر پٹکنے لگا۔ شاہ عالم کیمپ میں آدھی رات کے بعد روحیں آتی ہیں۔ ایک دن دوسری روحوں کے ساتھ ایک بوڑھے کی روح بھی شاہ عالم کیمپ میں آ گئی۔ بوڑھا ننگے بدن تھا، اونچی دھوتی باندھے، پیروں میں چپل تھی اور ہاتھ میں بس ایک بانس کا ڈنڈا تھا۔ دھوتی میں اس نے کہیں گھڑی کھوسی ہوئی تھی۔ روحوں نے بوڑھے سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی رشتہ دار بھی کیمپ میں ہے؟ بوڑھے نے کہا، نہیں اور ہاں۔ روحوں کے بوڑھے پاگل روح سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کیمپ کا چکر لگانے لگا۔ کسی نے بوڑھے سے پوچھا، بابا تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا، ایسے لوگوں کو جو میری ہتیا کر سکیں۔ کیوں؟ مجھے آج 50 سال پہلے گولی مار کر مار ڈالا گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ دنگائی مجھے زندہ جلا کر مارے۔ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو بابا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہ ان کے گولی مارنے سے میں مروں گا اور نہ ان کے زندہ جلانے سے۔
شاہ عالم کیمپ میں ایک روح سے کسی نیتا نے پوچھا، تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس روح نے بولا، مار دیا سب کو۔ بھائی بہن؟ نہیں ہیں۔ کوئی ہے؟ نہیں۔ یہاں آرام سے ہو تم؟ ہاں ہے۔ کھانا وانا ملتا ہے تمہیں؟ ہاں ملتا ہے۔ کپڑے وپڑے ہیں؟ ہاں ہے۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نیتا جی خوش ہو گئے، سوچا لڑکا سمجھدار ہے اور مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ شاہ عالم کیمپ میں آدھی رات کے بعد جب روحیں آتی ہیں، ایک دن روحوں کے ساتھ شیطان کی روح بھی چلی آئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر شیطان بڑا شرمایا اور جھنپ گیا۔ لوگوں نے آنکھیں نہیں ملا پر رہا تھا، کنی کاٹتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا، گردن جھکائے تیزی سے ادھر سے ادھر مڑ جاتا تھا۔ جدھر لوگ نہیں ہوتے تھے، آخر کار لوگوں نے اسے پکڑ ہی لیا۔ وہ واستو میں لجت ہو کر بولا، اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ قسم میرا کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں اس میں۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہم سب جانتے ہیں، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، آپ کا بھی آخر ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے۔ شیطان ٹھنڈی سانس لے کر بولا، چلو دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ آپ لوگ سچائی جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کچھ دن پہلے اللہ میاں بھی آئے تھے اور یہی کہہ رہے تھے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ دھنیہ واد۔